نیوز 18 میں آپ کا استقبال ہے. میں ہوں منیر حسین حرہ. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کا تشییع جنازہ کیا گیا ہے، جو 4 ماہ بعد ہوا، اور جو ایران کے مختلف شہروں میں وہ جنازہ گیا ہے، اور اس کے بعد عراق میں کربلا اور نجف اشرف میں گیا ہے، اور اس کے بعد یعنی ایک ریکارڈ قائم ہوا ہے، اور دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنے ملین لوگ جو ہے وہ اس جنازے میں شامل ہوئے ہیں، اور آج تک ایسا جنازہ یعنی دنیا کی تاریخ نے نہیں دیکھا ہے، اور یہ پہلا ایسا جنازہ ہے جس میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے. اور کشمیر کی اگر ہم بات کریں، کشمیر سے بھی بہت سارے لوگوں کو مدعو کیا گیا ہے، اور جنہیں دعوت دی گئی ہے ایران آنے کے لیے، اور انہوں نے یہ شرف حاصل کیا ہے. انہیں میں سے غلام علی بمپوش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بھی ایران سے آج واپس لوٹے ہیں اور اس جنازے میں یہ شریک ہوئے ہیں، اور ان سے بات چیت کرتے ہیں. بمپوش صاحب، جس طریقے سے ہر ایک کی دلی خواہش تھی، تمنا تھی کہ وہ اس جنازے میں شریک ہو جائے، آپ بلاخر یعنی کافی نیک سیرت ہیں آپ کہ آپ اس جنازے میں شامل ہوئے ہیں، تو اپنی وہ جو یادیں ہیں ایران کی وہ بتائیں، وہ تاثرات آپ بتائیں. حرہ صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور نیوز 18 کا جو مجھے ناظرین کے ساتھ موقع فراہم کر رہے ہیں بات کرنے کا. جیسے آپ نے بتایا کہ تاریخ میں ایسا جنازہ آج تک نہیں دیکھا گیا جس میں 45 ملین لوگوں نے شرکت کی، اور دنیا بھر کے کونے کونے سے انسانیت کے علمبردار کو اپنا خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. دوسری طرف ان لوگوں کو میسیج دے دیا، ان لوگوں کو پیغام دے دیا کہ جس کو آپ کہہ رہے تھے نعوذ باللہ ایک دہشت گرد ہے، اس کو ہم نے شہید کیا ہے، لیکن شہادت کے بعد میرا رہبر اور بھی روشن ستارہ بن گیا. کیونکہ جب رہبر معظم کا جنازہ تہران سے شروع ہوا تو لوگوں کا سمندر اس میں پھر اس طرح ہم شامل ہوئے، وہ اللہ ہی جانتا ہے. اور پھر کم المقدس میں مسجد جمکران میں نماز جنازہ پہلے ادا کیا گیا جواد عاملی صاحب نے، جہاں پر دنیا بھر کے اسکالرز، دنیا بھر کے ڈیلیگیشنز آئے تھے، اور دوسری ایک طرف جنازے میں شرکت کر رہے تھے، دوسری طرف اسلامی جمہوریہ ایران. اور ان لوگوں کو ہم عقیدت برا سلام پیش کرتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے اس جلوس کو، اس عظیم جلوس کو جس میں کروڑوں لوگوں نے شرکت کی، آرگنائز کیا تھا، ایک ایسی تاریخ رقم کی جس کو دنیا بھر میں تقلید کرنی چاہیے. تو جس طریقے سے آپ بھی وہاں گئے، آپ کس کس جگہ شامل ہوئے؟ ہم نے یہ جنازہ جو ہے یہ تہران سے شروع ہوا، پھر کم المقدس میں معصومہ کم سلام اللہ علیہ کے روزے سے، اور جتنے بھی عظیم شہر آئے ہیں وہاں سے پھر مسجد جمکران میں پہلا جنازہ جو کم المقدس میں صبح سویرے ہوا، تو ہم نے بھی وہاں شرکت کی. ہم رات کو کے 10 بجے جلوس میں شامل ہوئے. جس طرح لوگ چلتے رہے، 8 گھنٹے ہم چلتے رہے. پھر 1 بجے رات ہم مسجد جمکران میں داخل ہوئے، اور صبح مارننگ میں جواد عاملی صاحب نے وہاں پہ جنازہ پڑھایا. آیت اللہ سید جواد عاملی صاحب، ان کی قیادت میں ہم نے اس جنازے میں شرکت کی اور اپنا عقیدت برا سلام پیش کیا رہبر معظم جو انسانیت کے علمبردار ہیں. اچھا، جو انتظامات ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ دنیا یعنی متاثر ہوئی ہے جس طرح کہ ایران نے انتظامات کیے ہیں. جب ڈیلیگیشنز آئے ہیں دنیا بھر کے ڈیلیگیشن، ان کے لیے ایک مخصوص آیت کا تعین کیا گیا ہے، انہوں نے وہ آیت پڑھی ہے، ایک میسیج اس آیت سے بھی دے دی گئی ہے. تو جو انتظامات ہے وہ ایک یعنی لاسانی ہے اور لاجواب ہے، لامثال ہے. لامثال، اپنی مثال آپ. جو انتظامیات کیے گئے تھے، جو وہاں پہ کروڑوں لوگ، ان کے لیے پانی کا بندوبست کرنا، ان کے لیے جوس کا بندوبست کرنا، ان کے لیے شربت کا بندوبست کرنا، اور دوسری طرف صفائی. جب ہم دیکھتے تھے، ہم شاہراہ سے گزر رہے تھے تو اس کو کس طرح کلین کیا جاتا تھا، اور یہاں تک کہ کسی کے وہ جب لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو غصہ آتا ہے، وہ کہیں دیکھنے کو نہیں ملا. اور یہاں تک کہ جہاں جس جگہ جس گلی سے ہم گزر رہے تھے وہاں لوگ ہی لوگ. اور دوسری طرف سے ایران نے اس طرح سے اس کو آرگنائز کیا تھا کہ جتنے بھی زائرین آ رہے تھے انہیں پہلے اسلامی پرچم دیا جا رہا تھا، حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کا پرچم، اس کے ساتھ ساتھ ایرانی پرچم. اور ان آیات کو جیسے آپ نے فرمایا کہ جیسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ ایک نچوڑ اپنی زندگی کا پیش کیا کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، میں آپ میں 2 گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور اپنے اہل بیت. اور کتاب اللہ کی آیات قرآن کا تذکرہ اس لیے کیا جا رہا تھا کہ اے لوگو، اے دنیا کے مسلمانوں، اگر آپ قرآن کو اپنے لیے رہنما سمجھیں گے تو کسی کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی.
تو یہ بھی ہم مانتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ایک تو جنگ کے بادل بھی منڈلا رہے تھے، اگر جنگ بدی تھی بھی، مگر اس بیچ میں اس طرح خوف سے بالاتر ہو کر یہ انتظامات کرنا اور یہ جلوس منظم کرنا. جیسے آپ نے بتایا کہ جنگ پچھلے 4 مہینے سے جنگ چل رہا ہے، لوگ سڑکوں پہ ہیں، اپنے گھروں میں نہیں ہیں، سکول منہدم کیے گئے، ہسپتالوں پہ بمباری ہو رہی ہے، لیکن رہبر معظم سے اتنی عقیدت لوگوں کی تھی کہ جو میں بتاؤں آپ کو، جو 5 دن کا بچہ بھی ہے اور ایون 90 سال کا جو مستورات ہے، جو بزرگ ہیں، انہوں نے بھی جلوس میں شرکت کی اور اس عظیم رہنما کو اپنا خراج عقیدت پیش کیا. لاسٹ میں ایک سوال ہے کہ اگر ہم مسلکی جو ہم آہنگی، مسلکی اتحاد کی بات کرتے ہیں، اور یہ بھی یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے کہ جس طریقے سے آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت ہوئی ہے، اس کے بعد مسلمان جو ہے ایک جٹ ہو گئے ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ، تو تمام جو نفرتیں ہیں کہیں نہ کہیں وہ دور ہوتی جا رہی ہیں اب. اور اس جنازے میں بھی سبھی نے یعنی بغیر مذہب، بغیر مسلک کے انہوں نے شرکت کی ہے. خورا صاحب، جیسے آپ نے فرمایا کہ اس جنازے میں یہ دیکھا گیا پہلے کہ کسی مذہب، کسی فرقے کے بغیر، یعنی بلا مذہب و ملت لوگوں نے شرکت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ سید علی خامنہ ای صاحب شہید رہبر معظم نہ کہ صرف شیعوں کے رہبر یا مذہبی پیشوائے، روحانی پیشوائے، بلکہ ہر اس انسان کے جو آزاد خیال ہے، جو انسانیت کے لیے فکر مند ہے. اس لیے جوک در لوگ، تمام دنیا سے لوگ آئے بلا مذہب و ملت اور اس شہید اعظم کو اپنا خراج عقیدت پیش کیا. اور دوسری طرف ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شہید اعظم نے جو شہادت دی انسانیت کی بقا کے لیے، ان اصولوں کو ہم کس طرح سے اپنے لیے مشعل راہ بنائیں تاکہ دنیا میں انسانیت کا بول بالا ہو، حق و صداقت کا بول بالا ہو، ظلم اور بربریت کا خاتمہ ہو. تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ غلام علی پمپوش صاحب، جنہوں نے ایران میں اس تشییع جنازے میں شرکت کی ہو اور اب یہ واپس اپنے وطن وارد کشمیر ہوئے ہیں. اور انہوں نے خاصا جو انہوں نے اپنے تاثرات بیان کیے، انہوں نے کہا کہ واقعی ایران ایک ایسی سرزمین ہے، وہاں پہ ایک جو اتحاد کی مثال اگر کہیں سے جا رہی ہے وہ صرف ایران کی سرزمین سے جا رہی ہے. اور وہاں بغیر تفریق مذہب و مسلک سب لوگ جمع ہوئے اس جنازے میں، اور وہاں ان لوگوں نے بھی جو والہانہ استقبال کیا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے وہ پروگرام منظم کیا ہے، وہ دنیا بھر میں ایک مثال قائم ہوئی ہے. نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں ماگام سے منیر حسین ہرہ.